اس عورت نے ایز اے عورت ایک ہم شرمندہ ہیں اس کی اس حرکت سے، کیونکہ لیڈیز کے طور پر اپنے ہی مرد کو ہم کوئی کسی کی بھی بات نہیں کرتا، اور میڈیا پہ آ کے کمرے کی باتوں کو اس طرح پھیلانا، یہ انڈیا والے سیکنڈ جو ہیں وہ ان کی تیسری اہلیہ دانیہ. میں تو دانیہ کے ساتھ عامر نام بھی نہیں لگاؤں گا، کیونکہ عامر نام کی توہین ہے اگر میں ان کی تیسری اہلیہ دانیہ کے ساتھ ان کا نام بھی جوڑوں. دانیہ میڈم کی وجہ سے ہوا ہے، اور پھر پیسے کی خاطر کس طریقے سے اس نے دوبارہ کہا کہ ہماری تو صلح ہو گئی. میری FIA سے، سائبر کرائم سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے تمام کال ریکارڈ چیک کروائیں، کس طریقے سے بلیک میل کرتی رہی عامر بھائی کو، اور اس کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ نرگس صدیقی. نرگس صدیقی. نرگس آپ کو پتہ ہی ہے تازہ ترین جو صورتحال پاکستان کی بگڑی ہوئی ہے کیونکہ عامر لیاقت کے جانے سے بہت بڑا لاس ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ان کے جانے سے جب وہ زندہ تھے تو کسی کو قدر نہیں تھی، اور جیسا کہ ان کا معاملہ جو ہوا، ان کی ذاتی زندگی تھی، اس پر ان لوگوں نے ان کو اتنا ہائپ دیا کہ وہ اس حال میں پہنچے، اور جب اب وہ مر گئے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کی جو خاندانی اس کی جو چھوٹی اس کی سب سے لاسٹ بیوی تھی، اس کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ یہ جو پوسٹ مارٹم نہیں کر رہے، یہ بھی اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا نکاح جو ہے وہ ختم نہیں ہوا تھا، اب ہم راضی نامے کی طرف جا رہے تھے اور راضی نامہ ہونے والا تھا، اور اچانک سے ڈیتھ موجود ہے سینئر کرائم رپورٹر پاکستان کے ایک بڑے جانے مانے محمد اشفاق صاحب. اشفاق بھائی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور عامر بھائی کو ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی اس رخصت کی جو لوگ وجہ بنے ذرا ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اشفاق بھائی کیسے طبیعت ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. اشفاق بھائی بتا دیں، آپ خود بتا دیں سب کچھ. مجھے تو یقین مانے میں ایک اسٹوڈیو میں آڈیو ریکارڈ پر تھا اور مجھے میرے پروڈیوسر نے بتایا کہ عامر بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. میں وائس اوور چھوڑ کر باہر نکلا ہوں. میں نے کہا یار یہ مذاق کر رہے ہیں آپ مجھ سے. کہتے ہیں نہیں ڈیتھ ہو گئی ہے. جب میں نے لوگوں کے اسٹیٹس دیکھے لٹرلی مجھے رونا آ گیا کہ ہم نے ایک ہیرا گوا دی ہے. ہماری جو قوم ہے وہ کسی کو جینے نہیں دیتی. کسی کا ویک پوائنٹ اس عوام کو ملنا چاہے اس کی عزت کو ایسے اچھالیں گے کہ اگلے کا جینا محال ہو جائے گا. آپ نے پچھلے اس کے عامر لیاقت صاحب کے انٹرویو سنے ہوں گے، ان کی ویڈیو سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اتنے ڈپریشن میں بیچارہ، شاید کہ وہ چند دنوں کا مہمان ہے اور وہ اس دنیا کو چھوڑ دیں گے. اور وہی ہوا. اتنے ڈپریشن کے بعد بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یار میں کیا سٹیپ لے رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور ایٹ دی اینڈ ہم نے اتنا بڑا ہیرا جو ہے وہ گوا دیا. تو مجھے بڑا دکھ ہے اور شرم ہے سب سے پہلے بینگ اے پاکستانی کہ ہم نے اپنے جو اثاثے ہیں ان کی قدر نہیں کی. انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، انہوں نے نکاح کیا تھا، اور نکاح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ غلط بات نہیں ہے. اور کسی کو زندگی میں کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے تو وہ سٹیپ لیتا ہے. وہ اس نے سہارا دانیہ کی شکل میں لیا، اور دانیہ کو میرے پاس وہ الفاظ ایسے ہیں کہ میں آن سکرین وہ بول نہیں سکتا کہ پیسے کی خاطر لوگ اپنی عزتوں کو بیچ دیتے ہیں، دوسرے کی عزت کا فکر نہیں ہوتا. اور وہ جو بھی تھا ان کا 5 سال اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ درجات دے، اور بڑی دعائیں ہیں عامر بھائی کے لیے. لیکن ہم ان جیسا ہوسٹ، ان جیسا ہیرا ہمیں دوبارہ کبھی نہیں مل پائے گا. اب یہ ان کی نیچ حرکت دیکھ لیں کہ پہلے ان کو ڈپریشن کی اس حد تک انہوں نے پہنچا دیا، اور پھر بعد میں انہوں نے اسٹیٹسز لگائے کہ میری تو صلح ہو گئی تھی، اور صرف پیسے کے پیچھے انہوں نے اپنی عزت نیلام کی. عامر بھائی کی عزت انہوں نے نہیں دیکھی، ان کی عزت کو چھاڑا گیا. تو یقین کریں کہ جب عزت انسان کی اس طریقے سے ذلیل ہوتی ہے نا تو پھر اس کو نہیں نظر آتا. اتنی ڈپریشن تھی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی بھی ان کی سٹیج پر ہوتا تو یقین کریں سیوسائڈ کے علاوہ کوئی ان کے پاس سٹیپ نہیں بچتا. بالکل نہیں بچتا. اور اشفاق بھائی دانیہ تو بہت بڑی ایک وجہ ہے ہی ہے ان کی عامر بھائی کی ڈیتھ کی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جتنے میمرز ہیں، جتنے ٹرولرز ہیں، جتنے روسٹرز ہیں، ان لوگوں نے بھی تو جینا حرام کیا تھا عامر بھائی کا. ان لوگوں کو سب سے زیادہ پچھتاوا ہوگا. اور اب یہ کھائیں بیٹھ کے، اب یہ حرام کے وہ والے ڈالرز کھائیں جو انہوں نے میمز چلا کے، میمز وائرل کر کے سوشل سائٹ سے کمائے تھے. ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر آپ کو کئی یوٹیوبر ملیں گے جو چند پیسوں کے ٹکوں کے عوض اپنے ملک کو بیچ دیتے ہیں. انڈین کانٹینٹ بنا کے کہ پاکستان میں رہ کے بتاتے ہیں کہ جی انڈین ترقی کر رہا ہے، لوگوں سے ریویوز لیتے ہیں کہ انڈیا کی تعریف کرے. وہی کام ان ممبرز نے کیا کہ کسی کا ویک پوائنٹ ان کو ملا اور انہوں نے عزتیں اچھالنا شروع کر دی. وہ تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے جس نے
पर्दे रखे हुए हैं, तो शायद उन मीमर्स से गंदा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। वो तो उस ज़ात ने पर्दे रखे हुए हैं, अगर उस ज़ात ने पर्दे ना रखे होते ना तो यकीन करें इधर हर दूसरा बंदा यही स्टेप करता, सुसाइड का स्टेप करता जो आमिर भाई ने किया था। तो किसी को इस नहज तक ना पहुँचाया, खुदारा ना पहुँचाया इस नहज तक कि वो अपनी जान तक अपने हाथों से लेने पर मजबूर हो जाए। अशफाक भाई, एक वो इंसान जिसने सारी उम्र सर्व पाकिस्तान के लिए किया हो, और मैं समझता हूँ इतना बड़ा मौल्लिम था वो शख्स, इतना इल्म था उनके पास कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और ये जो छोटे मोटे चंद टके के मीमर्स और ट्रोलर्स हैं, मैं ये समझता हूँ अशफाक भाई, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हुआ तो, कि आमिर भाई का जो इल्म था ना, ये सारे उनके ऐन के बराबर भी नहीं है जितना उस शख्स के पास इल्म था। हम लोगों ने उनको उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत का क्या सिला दिया। यही है, आप इससे पहले देख ले हमारे जो मुल्क के नामवर साइंसदान थे, उनका हाल हमने क्या किया, उनके जनाजे के साथ हम लोगों ने क्या हाल किया। ये तो फिर आमिर भाई थे, उन्होंने मुल्क को एटमी असासे दिए, उनका हमने हाल ये किया कि पूरी ज़िंदगी उनको हमने नज़र बंद करके रखा। उससे बड़ा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बड़ा कौन था हमारे मुल्क के अंदर असासा, उनका हाल हमने ये किया। ये तो फिर आमिर भाई थे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी आवाम की खातिर सर्व कर दी। मुझे अब भी याद है कि जब रमज़ान ट्रांसमिशन लगा करती थी, मेरी पूरी फैमिली बैठकर उस ट्रांसमिशन को देखा करती थी और यकीन करे रूह ताज़ा हो जाती थी। नो डाउट हर किसी का अपना दीन है, अपना ईमान है, लेकिन वो दीन की तबलीग कर रहे थे, वो टीवी के ज़रिए कर रहे थे, वो चैनल्स के ज़रिए इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज उजागर कर रहे थे। उसका सिला इस आवाम ने उनको दिया कि किस तरीके से ट्रोलिंग की और उनको डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया, और आखिर में उनकी लाश जो है हमें कमरे से मिली। सेकंड जो है वो उनकी तीसरी अहलिया दानिया। मैं तो दानिया के साथ आमिर नाम भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि आमिर नाम की तौहीन है अगर मैं उनकी तीसरी अहलिया दानिया के साथ उनका नाम भी जोड़ता हूँ तो आप मुझे मैम बताइएगा, आप कितना ज़िम्मेदार समझती हैं दानिया को आमिर लियाकत की इस डेथ में? बेसिकली बुनियादी तौर पर अगर अपनी बात को खुद ना फैलाए तो कोई बाहर के बंदे को कोई जाके पकड़ के नहीं कह सकता कि हाँ ये बताओ, वाह ये करो। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये मैं अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे कि वो खुद मतलब कि क्यों ऐसी लेडीज़ से ताल्लुक़ रखते थे या उनको इस्लाम के मुताबिक इज़्ज़त अगर देते थे तो कम से कम ये इस्लाम में है कि आप जानो और अपने मिजाज के लोगों के साथ करो। तो चले ठीक है, ये उनका ज़ाती फेल था, लेकिन अब जो आपने सवाल किया है कि आप किसको ज़िम्मेदार समझती हैं कि मीडिया को, या मीडिया को मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि जो उनको प्रोवाइड किया जाता था, जो वो खुद इंटरव्यू में रो कर भी बता रहे थे या खुद तस्वीरें दे रहे थे, खुद ऑडियोज़ दे रहे थे, तो ये मीडिया नहीं दे रहा था। अब उनके किसी भी अमल पर कोई रिएक्ट करता है तो आप किसी के मुंह को रोक नहीं सकते। तो मैं मीडिया को नहीं कहूँगी क्योंकि जब तक आप अपनी बात को खुद नहीं निकालोगे कोई नहीं निकालेगा। हाँ, उनकी डेथ की कॉज एक तो अल्लाह ने लिखी थी पहले नंबर पर ये, लेकिन दूसरा ये कि वो जो लड़की जिससे उन्होंने शादी की थी, अगर वो उनकी न्यूड पिक्चर्स या उनके बारे में उनके राज एज अ वाइफ बाहर ना खोलती तो शायद वो शर्मिंदगी से वो इंसान जैसा भी था, हम नहीं कहते, हम पता नहीं उससे भी ज़्यादा गुनाहगार है। बिल्कुल। ये तो अल्लाह है ना जिसके पर्दे रखे जिसके ना रखे, लेकिन वो खुद ऐसी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते थे, कोई और तो नहीं ना कर रहा था। लेकिन मैम देखें, वो जो आपने जो अजीब हरकतें कही हैं ना, मैं उस पर सॉरी एक छोटा सा इख्तलाफ इसलिए करूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो आदमी सच्चा था। देखें वो जो करता था ना कैमरे पे, अगर वो अपने स्टेज पे लेट रहा है, किसी को आम खिला रहा है या कोई गुफ्तगू थोड़ी सी मजाक के तौर पे कर रहा है, तो वो आदमी सच्चा था, जो वो है वो ही रहता था, प्रिटेंड नहीं करता था। आपको बताती हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि ये ज़ाती फेल है। बिल्कुल, ये इंसान के ज़ाती, हम उस पर कुछ नहीं कह। मैं यहाँ पे अगर मैं भंगड़े डालने तो आपने तो मुझे फोर्स नहीं किया, ये तो मैं खुद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये नहीं है। हाँ, दूसरे फिर इस पर कमेंट करें तो मुझे माइंड नहीं करना चाहिए। तो वो अगर ऐसा करते थे, अपनी बेडरूम की बातें लीक आउट करते थे, तो लोग मीम्स बनाते थे या जो भी करते, या हमारे कल्चर के एतबार से वो गलत था कि मियाँ बीवी की बात को रूम में ही रखना चाहिए। लेकिन जो ये क्लियर कट बात है कि शर्मिंदगी से वो इतना आलम थे, स्कॉलर थे, हमारे मुल्क का नुकसान हुआ है बहुत बड़ा। मैं समझता हूँ हमने एक बहुत बड़े ख़जाने से हाथ धोया, और ये आमिर लियाकत को सबसे ज़्यादा डिप्रेशन था ही इस चीज़ का कि उनकी इज़्ज़त, एक मर्द और किसी भी इंसान के पास उसकी इज़्ज़त, उसका लिबास, ये लिबास से बढ़ के किसी इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं है। ये उस औरत ने एज आ औरत एक, हम शर्मिंदा हैं उसकी इस हरकत से क्योंकि लेडीज़ के तौर पर
اپنے ہی مرد کو ہم کوئی کسی کی بھی بات نہیں کرتا اور میڈیا پہ آ کے کمرے کی باتوں کو اس طرح پھیلانا یہ انتہائی اور پھر ڈسگسٹنگ تھا. اور پھر ان کا رشتہ بھی میاں بیوی کا تھا. ہاں جی, اور ایک یہ تو انسیکیورٹی کی انہوں نے فیلنگ دی ہے کہ لوگ ڈریں گے آئندہ اس بات سے کہ ہم نے فرینک اپنی بیوی سے نہیں ہونا, ہم نے اپنے شوہر سے نہیں ہونا. بالکل. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جمعرات کی دن ان کی ڈیتھ ہوئی, جمعے والے دن وہ دفن ہوئے تو وہ بخشے گئے ہیں اور الحمدللہ اور پھر ان کی تدفین ہوئی بھی کہاں؟ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ. تو ہماری جرت نہیں ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے اور ہم ایک مرے ہوئے انسان کے بارے میں کہ میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا. بہت غلط. عامر لیاقت کی زندگی میں ان کے ماں باپ پہ تنقید ہوتی رہی, ٹھیک ہے, الزامات لگتے رہے, ایون کئی گھٹیا لوگوں نے گالیاں بھی دی ان کے مرحومین والدین کو, ٹھیک ہے, لیکن عامر لیاقت نے برداشت کیا. سنیں تو سوال پورا کر لوں. انہوں نے برداشت کیا. عامر لیاقت کے بڑے بھائی کی وجہ سے عامر لیاقت کی ساری زندگی تنقید ہوتی رہی عامر لیاقت پہ, انہوں نے کیا برداشت. عامر لیاقت پہ خود پہ ہوتی رہی. عامر لیاقت اپنی میمز خود انجوائے کرتے رہے, ہنستے کھیلتے رہے, ایسا خوش مزاج آدمی تھا وہ. اس نے کبھی ٹینشن کبھی ڈپریشن نہیں لیا, اتنا مضبوط اور بہادر آدمی تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے, یہ جو ایک پرسنل ان کے اندر کی کمرے کی ویڈیو لیک ہوئی ہے, دیکھو نا, سب سے پہلے بات یہ ویڈیو کس نے بنائی, اس کا تحقیقات ہونا چاہیے. جس نے بھی بنائی کون بنا سکتا ہے بتاؤ؟ جو بھی ایک کمرے کے اندر دیکھو, ایک کمرے کے اندر جس آپ نے وہ ویڈیو دیکھی, بات کرنے دو, آپ نے وہ ویڈیو دیکھی, ہم نے سچ بتاؤں دل نہیں کرتا دیکھنے کو, مطلب نظروں پہ آئی نا. جو بھی یاد کرتے سنا ہے, دوستوں سے سنا ہے, جو بھی یہ بات یاد کرتے ہیں اس کو بتایا بھائی نہیں کرو. مطلب آپ نے سنا نا کہ وہ کس قسم کی ویڈیو تھی. اب ایک مرد اس حالت میں اگر بیٹھا ہے تو وہ یقیناً اپنی زوجہ کے ساتھ ہی ہوگا نا اس حالت میں. جس کے ساتھ بھی ہو اس کا تحقیقات ہونے چاہیے, جس نے بھی بنائی ہو. نمبر ایک. دوسری بات, میڈیا والے, یوٹیوبر, اس سے میرا گزارش ہوں گے, خواست ہوں گے کہ کسی کا اتنا مذاق نہ اڑایا جائے اپنے فالوور یا کمنٹس کے لیے کہ وہ اتنا ڈپریشنس کا شکار ہوں گے کہ اپنے زندگی گزارنا اس کو مشکل بنے, اپنی 2 منٹ گزارنا اس کو مشکل بنے. وہ ہمارا ایک ہیرو سمجھو, سیاست دان تھا, ہیرو تھا. تو تیسری بات, اس کا قتل کا تحقیقات لازمی ہونی چاہیے, اور جو بھی اس چیز کا ذمہ دار ہے وہ کیفر کردار. قتل کا تحقیق, اگر قتل خودکشی ہے تو وہ ڈپریشن جس نے اس کا تحقیق کر. میرے حساب سے وہ اتنے ڈسپریشن میں ہو گیا, اتنا ٹینشن میں ہو گیا کہ سمجھو اس نے اگر خود اپنی خودکشی کی تو وہ بھی قتل کے مترادف ہے. بالکل خودکشی کوئی ہنس کے, کیونکہ ان کو ڈپریس کیا گیا, ان کو اس حالت میں مبتلا کیا گیا. تیسری بات, قتل کا تحقیق, ویڈیو کس نے بنائی اور ویڈیو لیک کس نے کی. یہ تینوں چیزوں کا کمیٹی بنا کے تحقیق کے تو ہونا چاہیے. کسی بھی انسان کا ایسا مذاق نہ اڑایا جائے اپنے کمنٹس کے لیے کہ اس کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے, وہ اتنا ٹینشن کا شکار ہو جائے کہ خودکشی کرے. دوسری بات, یہ بات کا تحقیق ہونا چاہیے کہ خودکشی ہے یا قتل.